اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، 32 پیج ہوں گے شاید، یہ لے لیں، اس کو خوب تقسیم کریں، گھر گھر پہنچائے، گھر گھر کی ضرورت ہے۔ اس میں جو کارپیٹ کا طریقہ پاک کرنے کا وہ سارا اس میں وہ تفصیلی لکھا ہوا ہے، کپڑے پاک کرنے کا، مشین میں کپڑے دھونے سے کیسے پاک ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس رسالے کو ضرور عام کریں، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے یہ رسالہ۔ اسلامی بہنوں کو بھی بتا دو کہ یہ بھی یہ رسالہ پڑھ لیں۔ اچھا یہ دیکھو زیارت کرانے صاحب بھائی، سبحان اللہ، انہوں نے اٹھا کر رکھا ہے تو ماشاءاللہ یہ رسالہ انہوں نے لیا ہوا ہے۔ تو اب جس کے بھی آپ مرید ہو نا، اس کی اداؤں کو اپنا لو یار۔ وہ امامہ باندھتا ہو تو امامہ باندھ لو، سمجھے؟ وہ اگر سفید لباس سارا دن پہنتا ہے سفید لباس پہن لو، وہ اگر سر سے چادر اوڑھتا ہے سر سے چادر اوڑھ لو، مدنی حلیہ رکھتا ہے مدنی حلیہ بنا لو، زلفیں رکھتا ہے زلفیں سجا لو، اگر وہ مدنی قافلے پسند کرتا ہے تو مدنی قافلوں میں مسافر بنے رہو، مدنی انعامات پسند کرتا ہے اس کو بھی اپنا لو۔ تو ادا مرشد کا دعویٰ ہے تو پھر وہ عملی ثبوت بھی دے دو یار، آج تو بھلے ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ رسالہ پڑھیں بھی اور سب کو تقسیم کریں، اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں میں تقسیم کریں، اس کو گھر گھر پہنچائے، اپنے پڑوس میں محلے میں ایک ایک گھر میں اس کو پہنچا دیں یار۔ یہ تو بڑا مبارک موقع ہے، اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے یہ کر گزرے، آپ رسالے بانٹیں، نجاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، طہارت کا جھنڈا اٹھا لیں، پاکیزگی انشاءاللہ۔ ہے کوئی ہمت کرے گا کہ میں اتنے رسالے بانٹوں گا شہدائے کربلا کی یاد میں؟ مدنی چینل والے بھی نیت کر رہے ہیں، سب کو اجازت ہے، وہ 2-4 آدمی غریب ہیں بیچارے یار، یہ سمجھیں گے لاکھوں کے بانٹنے پڑیں گے، لاکھوں کے نہیں، عاشورے کی نسبت سے 10 بانٹو گے تو بھی چل جائے گا یار، سبحان اللہ۔ تو ہاتھ اٹھ گئے یار، واقعی دین غریبوں میں زیادہ ہے۔ یہ تو دیکھو، یہ بولتا ثبوت ہے، 2-4 در کے ہاتھ اٹھا رہے تھے، اب سینکڑوں نے ہاتھ اٹھا لیے، 10 کی نام پڑی نا عاشورے کے 10، مگر 10 پر بس نہیں کرنی ہے، حسب توفیق جتنے زیادہ ہیں بانٹنے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ شہدائے کربلا، میں نے ذرا احتیاط سے شہداء بولا تو اس کا فرق بتا دوں آپ کو۔ ایک تو ہے شہدائے کربلا، تو شہداء یہ ہے شہید کی جمع، اور جلدی میں کیا بولتے ہیں؟ شہداء کربلا، معاذ اللہ۔ تو شہداء کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، ہاں کو اگر ساکن پڑھیں گے نا شہداء، تو اس کے معنی ہوگا لچا، دادا گیر، بدماش، شہداء۔ کربلا میں 2 فریق تھے، شہداء بھی تھے اور شہداء بھی تھے۔ شہداء کربلا کے ہمارے جو تاجدار تھے، گلستان رسول کے مہکتے پھول، امام علی مقام اور آپ کے رفقا، یہ کون تھے؟ یہ شہداء۔ اور یزیدی جو لشکر تھا وہ تھے شہداء، وہ شہدائے کربلا اور یہ شہدائے کربلا۔ تو ہم شہدائے کربلا کو نہیں مانتے، ہم تو شہدائے کربلا کو مانتے ہیں۔ میسج آنے شروع ہو گئے، 500 رسالے لنگر کریں گے بابا اسلام بھائی، سبحان اللہ، جتنا شہد ڈالو گے میٹھا ہوگا یار۔ لاکھوں لاکھ روپے کی نیاز بٹتی ہے، خوب کھچڑے کھلائے جاتے ہیں، کار ثواب ہے، کرنا چاہیے، نیاز بھی کرنی چاہیے، معمولات اہل سنت کا ایک یہ بھی حصہ ہے، تو نیاز ہونی چاہیے۔ اب جیسے کہ نیاز کرنی ہے ٹھیک ہے، آپ کریں، وہ 1000 روپے کی کرتے ہیں نیاز، اللہ اور برکت دے آپ کو، تو 500 روپے کا لنگر رسائل کر دیں، یہ رسالے بانٹ دیں، اور نیاز بھی کریں، نیاز کو بھی باقی رکھیں۔ ہاں اگر چندہ کیا ہے اور نیاز کے نام پر کیا ہے چندہ، تو آپ رسالے نہیں بانٹ سکتے اس پر، پھر نیاز ہی وہی جو جس کو عرف میں نیاز بولتے ہیں۔ کھچڑا کا نام لیا ہے، کھچڑا ہم کھلائیں گے تو اب کھچڑا ہی کھلانا ہوگا، کھچڑی نہیں کھلا سکتے۔ جو جس مد میں آپ نے چندہ کیا نا، اس مد میں استعمال کرنا واجب ہے، یعنی مقصد ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ ہم کھچڑا پکائیں گے تو اب بریانی مت پکانا، پلاؤ نہیں پکانا، پھر کھچڑا ہی پکانا، اگر چندہ اس نام سے کیا۔ میں اس طرح جو چندے کرتے پھرتے نا نیازوں کے لیے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا، اس میں گناہ بہت بعض اوقات کرنے پڑتے ہیں۔ جو چندہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ مطلب منہ پھٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ دل دکھا کر اس ٹائپ کے نیازی جو ہوتے ہیں نا،
وہ بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں اس میں، اخلاقی طور پر بھی بہت پسماندہ، اکثر سب نہیں، وہ دیکھیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، وہ گالیاں نکالیں گے، دادا گیری دھمکیاں دے کر وہ پھر وہ چندہ لیتے ہیں نیاز کے نام پر. تو چندہ بہرحال یہ کہ نیازوں کے لیے چندہ کرنا اگر فیئر طریقے پر کسی کو مجبور کیے بغیر خوش دلی کے ساتھ وہ دیتا ہے، اس کو اپیل کی، جائز ہے. دل دکھائے بغیر اگر چندہ وصول کرتا ہے جائز ہے، کوئی مانع شرعی موجود نہیں ہے تو جائز ہے. مگر پھر بھی انسب بہتر یہ اپنی جیب سے پیسے ڈالے اور نیاز کرے. ٹھیک ہے نا، یہ مدینہ اس میں تہمت بھی نہیں لگتی، اس میں تہمت کا خطرہ ہوتا. چندے والوں سے لوگ بعضوں کا بدگمانی کر ڈالتے ہیں، ان کو کرنی نہیں چاہیے، کر ڈالتے ہیں، تہمت بھی لگا دیتے کہ یار یہ جو ابھی نہیں دیں گے تو گلے پڑا بدنام کرے گا، اس طرح کے ہوتے ہیں، پھر دیتے لوگ. یہ تو پھر لگتا ہے رشوت کی کوئی صورت اس میں نکل آئے کہ آدمی عزت بچانے کے لیے نعوذ باللہ من ذلک یار اس کو دو، نہیں تو یہ پھر پھڈا کرے گا، ستائے گا، چھیڑے گا، تنگ کرے گا، بدنام کرے گا. تو اس وجہ سے جو اگر کسی کو مال دے تو وہ رشوت ہوتی ہے. لیکن یہ چونکہ اس بندے کو اس نے مال دیا نہیں ہے، اس کی ملک نہیں کی، بلکہ اس نے وہ بطور چندہ دیا، اس لیے اس کو میں رشوت کا حکم نہیں لگا رہا. اگر وہ اپنی ذات کے لیے اس طرح مانگ رہا ہوتا جب تو وہ واقعی رشوت ہی ہوتی. تو بہرحال یہ کہ آپ لنگر رسائل کریں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے، تو دل کھول کے کریں. جو 10 رسالے نہیں دے سکتا وہ 5 یار، 5 میں تو ایک آدھ رسالہ ہی دے دو یار. چلو وہ بھی فریش مت دو یار، خود پڑھ لو، پڑھ کے دے دو ادھر ادھر ڈالنے کے بجائے. وہ غریبوں کو بھی تو حصہ ملنا چاہیے نا. سب ایصال ثواب کرو. امام علی مقام کی نیاز یہ لنگر رسائل انشاءاللہ. دین کو پھیلائیے کر کے راضی، حق کو حقدار جینا بن جائیے کر کے راضی، حق کو حقدار جینا بن جائیے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جبل خود لگا رہے گا عز و جل، لگا رہے گا عز و جل، سجا رہے گا سجی رہے گی، سجی رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، لگا رہے عز و جل. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ